والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا ان اللہ شدید۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں ہیں، ایک وہ جس میں بندہ پابند ہے، وہ اللہ کے احکامات، وہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ اگر رب العالمین کے وہ احکامات پورے کر لیے، گویا رب کا حکم پورا کرنے والا بن گیا، مقصد زندگی کو پانے والا بن گیا۔ اگر ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکا، گویا جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ اس مقصد کو پورا نہیں کرا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے حکم کے دائرے میں تو نہیں آتا، لیکن اللہ کی محبت کے دائرے میں ضرور آتا۔ اب یہ بات بندے سے متعلق ہے کہ اس کے دل میں اپنے رب سے کتنی محبت ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسے مخلوق کو رب کا درجہ دے دیا ہے جو کہ ہیں تو اللہ کی مخلوق، اور اس سے رب کا درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب جائیے دیکھیں، یہ پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی تخلیق کرتا بہت سے ایسی چیزیں جیسے لوہا یا مختلف دھات کی اور چیز، لکڑی وغیرہ اللہ نے بنایا، اسی کو بنا کر اسی کو رب کا درجہ دیتا، اور پھر محبت ایسی کر رہے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی۔ اللہ نے یہ دل بنایا، اعضاء ہیں بدن کے مختلف، دماغ بھی ایک عضو ہے، دل بھی ایک عضو ہے، آنکھیں بھی عضو ہے، ناک بھی عضو ہے، زبان، ہونٹ، دندان، یہ سب عضو ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کی پیدا کردہ عضوات، لیکن ان سب میں محبت والا جو عضو ہے وہ دل ہے۔ جب ایک ماں کافی دنوں بعد اپنی بیٹے کو دیکھتی ہے تو بے قرار ہو کر کیا کہتی ہے کہ بیٹے، میرے دل نے تجھے بہت یاد کیا، یعنی کہ میرے آنکھوں نے تجھے یاد کیا، میری زبان نے تجھے یاد کیا، میرے ہاتھ پاؤں نے تجھے یاد کیا، یا میرے کانوں نے تجھے یاد کیا، نہیں، میرے دل نے تجھے بہت یاد کیا، یعنی دل میں تیری بہت محبت ہے۔ تو گویا یہ عزو محبت والا یہ دل ہے۔ تو کسی نے کیا کہا، بڑا خوب شعر ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں اس کو چین محبت کے بغیر۔ یہ دل بحر محبت ہے، دریا، یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا
لا کس کو بچا لو، کسی پر تم مرے. اس کا کام محبت کرنا ہے. اگر اس کو حقیقی رب اللہ کی محبت میں نہیں لگایا تو پھر یہ کسی اور پر مرے، یہ کسی اور پر مرے. اگر اس کو اللہ کی محبت میں لگایا، سبحان اللہ، اگر اس محبت کا مزہ اس نے چکھ لیا، پھر انسان کی بے قراری دیکھی نہیں، انسان کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. تو فارسی کے ایک شعر آپ نے دماغ میں کمزور کر دیے. وہ کہتے بگو جانان کہو مجھ سے کہ جانان کس کو کہتے ہیں، جانان کس کو کہتے ہیں. دل بدستے جگر خود پریشان بود، جانان اس کو کہتے ہیں کہ دل کسی اور کو دے دے اور خود پریشان پھرے. یعنی ہم اللہ کی محبت میں جانان ہو کہ دل اللہ کو دے دے اور پریشان پھرے، اللہ کی محبت میں پریشان. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو مومن ہے وہ اللہ سے حد درجے محبت کرتا. مومن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو. دیکھیے، ایک تو فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 فرض ہے، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض. یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، یہ پورے کرنے ہیں. اگر نہیں کیا پھر رب کے نافرمان ہوں گے. یہ ثواب کی چیز نہیں، یہ فرض نماز ثواب کی چیز نہیں ہے. وہ اللہ چاہے دے دے، اس کی مرضی، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا. رمضان المبارک کے روزے یہ حکم خداوندی ہے. زندگی میں ایک دفعہ حج صاحب نصاب پر، یہ اللہ کا حکم ہے. صاحب نصاب پر سال میں 40 میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اگر اس کو پورا نہیں کیا ہم رب کے نافرمان ہوں گے، شدید گناہگار. اس کے علاوہ جو اللہ کے احکامات کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں وہ اللہ کی محبت. اگر اللہ سے محبت ہوگی اس کو تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا. تہجد کی نماز یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی. نہیں پڑھا گناہگار نہیں ہوں گے، پڑھا تو اس بندے کو اللہ سے شدید محبت ہوگی، اللہ کو اس سے محبت ہوگی کہ میرے بندے کے ساتھ اپنے رات کے حصے میں نیند سے اٹھ کر میرے لیے بندگی کرنے، عبادت کرنے کا اتنا وقت ہے کہ میری محبت میں بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر میرے سامنے سجدہ رہے. اشراق کی نماز فرض نہیں ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے. چاش کی نماز فرض نہیں ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اوابین فرض نہیں ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے قیام اللیل، تراویح یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اللہ کی محبت کی. قرآن میں اللہ فرماتے کون ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کا قرب حاصل کرے. ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک تراویح کی شکل میں 40 درجے اپنے قرب عطا فرماتے. 40. یہ سجدہ آیت نہیں پڑھ سکتا، ورنہ سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا. سورہ اقرا اس میں آخری آیت اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. سجدہ باقی نماز میں باقی احکامات ایک دفعہ ہے، سجدہ 2 دفعہ. اس سجدے میں اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ پہلے سجدہ کرتا ہے اللہ کو اپنے بندے سے پیار آ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. اور اس سے بندہ جب بیٹھتا ہے قومی کی شکل، جلسے کی شکل، تو اس وقت اللہ متوجہ ہوتے ہیں
بندے کو چاہیے اس وقت اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لے. رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری رزق کی تنگی کو دور فرما دے. اور دوسرا سجدہ کر دے. یقین کیجیے ان دو سجدوں کے درمیان یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے. ہم نے تو مانگنے کی موقع ضائع کر، ہم نے تو مانگنے کی مواقع ہی ضائع کر. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک تو نفلی نمازیں جتنے اللہ کی محبت، قرآن کی تلاوت اللہ کی محبت کی نشانی ہے. جس دل میں جتنے اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی اس کا قرآن سے تعلق، اتنا زیادہ قرآن کا پڑھنے والا. سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر خداوندی، جس کو جتنا زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اس کی زبان، اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ اللہ کے ذکر سے لبریز ہوگی. جس کو جتنا اللہ کے سے محبت ہوگی اللہ کی صفاتی ناموں میں غور کرے، اللہ کی یہ نام وہ نام. سبحان اللہ، صبور ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے، اللہ کریم ہے. کریم پر غور کرو. کریم کہتے ہیں اس ذات کو جو انسان کی مانگنے سے پہلے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا بندہ کیا مانگا، اور ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے. وہ کریم. حنان وہ ذات جو اپنے در سے کسی کو جانے نہ دے. تو کوئی بندہ دور جانا چاہتے، پھر کوئی ایسی بات آ جاتی، پھر بندہ بھاگتا ہوا اللہ کے پاس. اور منان وہ عظیم ذات جو بندے پر احسان کر کے نہ جتلائے. آنکھیں دیے، کان دیے، زبان دیے، لیکن جتلائے کہ بندے میں نے یہ کیا. ہم تو کسی کے ساتھ تھوڑا وہ کرے اور معمولی اس کے کبھی طبیعت ہماری مخالف ہو. یاد ہے میں نے تمہارے ساتھ ایسا اچھا کیا تھا، تم بھول گئے، فوراً احسان جتلانا شروع. احسان جتلانے سے عمل برباد. اللہ منان ہے، احسان کر کے نہیں جتلا. اس لیے میرے محترم دوست، اللہ سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، اللہ کی ذکر کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کے فرائض نماز تو اللہ کا حکم ہے، اسے تو پورا کرنا ہے. نوافل کی شکل میں بھی کوشش کرتے. یہ سحری کا وقت اتنا زبردست وقت ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کے تخت پر جو بادشاہ بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے بھائی ہے. بڑے نازم بڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گرائے. ہم سے بڑی بھول ہو گئی، بڑی ہم سے خطا ہو گئی. یوسف علیہ السلام جوان تھے اور جوانی میں آ کر کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. جاؤ، کوئی ملامتی تم پہ نہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیا. جوان تھے، جوان خون تھا، جذبات میں. جوان خون تو جذبات میں آ جاتے نا، جوان خون جذبات میں آ جاتے. بوڑھا خون سنجیدہ ہوتا ہے، بوڑھا خون سوچتا ہے، اور جوان خون جذبات میں آ کے. یوسف علیہ السلام کا خون اس وقت جوان تھا، جذبات میں. جاؤ، میں نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم، بیک جنبش قلم. لیکن وہی بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، ولما فصلت العیر، جب قافلے والے قریب پہنچ گئے، اپنے کنعان کے قریب پہنچ گئے، اس وقت یعقوب علیہ السلام سن رہا ہے. بیٹیوں نے کہا، بچوں نے کہا، پوتوں پوتیوں نواسوں نے کہا ابا جان کیا سونگ رہے ہوا میں؟ کہا اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. اس ٹائم قافلے والے قریب پہنچ گئے اور پیراہن یوسف کو لے کر ساتھ آ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کی وہ کرتا جو ایک دفعہ بھائیوں نے لا کر والد کو رلایا تھا، آج وہی کرتا آ رہا ہے والد کی خدمت میں. اب والد کو ہنسانے کے لیے وہی کرتا اللہ نے پھر منتخب کیا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو
تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، کا پاگل ہو گئے، تفتو تذکر یوسف حتی، زمانے گزر گئے یوسف کو گزرے ہوئے، ابھی بھی تمہیں خوشبو یوسف آ رہی ہے۔ اس وقت قافلے والے پہنچ گئے، ابا جان کے پاؤں میں گرنے لگے، اے ابا مبارک ہو یوسف علیہ السلام سے در۔ اور اس وقت وہ پیراہن یوسف اٹھا کر ہلکوں میں لگایا، بینائی لوٹ ہے۔ تو اس وقت بھائیوں نے کیا کہا، اے ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دی، فوراً نہیں کہا، وہاں جوان خون تو فوراً کہا معاف کر دیا۔ یہاں بوڑھا خون تھا، زمانے کی ٹوکروں کو دیکھا تھا، زمانے کے حالات کو دیکھا تھا، ایک دم نہیں کہا کہ معاف کروں گا، بلکہ کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، معاف کر دوں گا، تم صبر تو کرو، مجھے رب سے تو کچھ کہنا ہے کہ یہ جرم معافی کے قابل ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ نے اجازت دی تھی تو پھر میں اس وقت اٹھوں گا جو معافی کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ بندے کے گناہوں کو ضائع نہیں کرتا، معاف کرتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر میں تمہارے لیے پھر مغفرت کی دعا کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے سحری کو اٹھ کر اپنے ان بیٹوں کے لیے جن سے جرم عظیم سرزد ہوا تھا پتہ چل گیا تھا، قبولیت کی گھڑی یہ ہے، قبولیت کی گھڑی یہ ہے۔ سحری کو اٹھ کر اپنے ان بیٹوں کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سحری کے وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھے وہ کچھ نہیں، 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، سحری کے وقت یہ تو پڑھ لیا، 2 رکعت 6 4 ایسے اللہ نے وہ اٹھا لیا 1 2 4 6 زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نفل پڑھ تو لو۔ یہ ایسی نماز ہے کہ کل ترازو میں تولے نہیں جائے گی، اتنی وزنی نماز ہے۔ اگر یہ ضائع ہوگی ماہ رمضان، پھر کون سی گھڑی ہوگی جس میں ہم رب سے معافی مانگ سکیں؟ اس سے تو اللہ سے معافی مانگ، ہم خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، خدا کی قسم گناہوں سے ہماری گردنیں جھک گئی ہے۔ اس ٹائم ایک اللہ سے مغفرت کی درخواست تو رکھ دو، اس یقین کے ساتھ کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر اللہ پاک اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کو وہ بڑے جرائم جو اس نے کیے تھے، بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں بھی معافی دے سکتے ہیں، معافی کے وقت معافی تمام حضرات مل کر فرصت ضرور شریف کر